ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضور شیخ طریقت، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دوستوں، بزرگوں، ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت بھی نہیں ہے اور ہمارے مفتی سید واقف علی صاحب نے جو ختم بخاری میں مختصر انداز میں جو کچھ بھی بیان فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کے لیے وہ کافی ہے. اللہ ان کے علم میں اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اور آپ نے سننے کا، بڑی مشہور آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے. موت سب کو آنی ہے. مسلمان ہو اس کو بھی جانا، غیر مسلم ہو اسے بھی مرنا، ولی ہو اس کو بھی مرنا. موت نبی کو بھی آتی، موت رسول کو بھی آتی. ایک ذات ہے الحی والقیوم، وہ صرف و صرف خدا کی ذات ہے جسے موت نہیں آ سکتی. باقی سب کو جانا ہے. ہم ہیں، ہم کو بھی جانا ہے. آپ ہیں، آپ کو بھی جانا ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج جمعہ کا دن، پھر ہفتہ آ گیا، اتوار آ گیا، شبھ شبھ باتیں کرنی چاہیے. یہ مولانا آئے ہیں اور مرنے اور موت کا ذکر چھیڑ دیا ہے نا. یہ کیسا ذکر؟ اصل میں موت کے بارے میں کئی غلط فہمیاں. موت کے بعد ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پہلے سوال یہ ہے کہ اے موت تو ہے کیا؟ اس لیے کہ قرآن تو موت کو ذائقہ کہہ رہا ہے. ذائقۃ الموت، موت کو چکھنا ہے. یعنی موت آنی ہے. یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ پھر مرا ہی رہے گا. موت آتی ہے اور جس طرح سے ذائقہ جو ہوتا ہے چکھنا، اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا. آپ نے میٹھا کھایا، پھر بریانی کھائی، ذائقہ بدل گیا. پھر آپ نے کوئی ڈرنک پی لی، اس کا ذائقہ بدل گیا. تو ذائقۃ الموت، موت آتی ہے اور پھر آ کے چلی جاتی ہے. آ کر چلی جاتی، اسے فنا سمجھنا. دوستو، اسی لیے کچھ لوگ یہی ٹھوکر کھا جاتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ. اسی لیے حضرت بلال بن سعد جب قبرستان سے گزرتے تھے، بڑے عالم تھے، بڑی پیاری بات فرماتے تھے. جو قبرستان میں جو دفن تھے ان سے کہتے تھے یا اہل البقاء یا اہل الخلود، اے قبر میں دفن ہونے والوں سن لو، انکم لم تخلقوا للفنا. ارے اللہ نے تمہیں فنا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو موت کیا ہے؟ تو فرماتے تھے انما تنقلون من دار الى دار. تم جب مرتے ہو تو فنا نہیں ہوتے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے. ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہو. تو موت آتی تو ہے اور چکھ لیتے ہو. فرق
وہ ہے, تم عبد ہو معبود وہ ہے, تم مخلوق ہو خالق وہ ہے. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں دیکھو یہ تمہارا سفر ہی تو چل رہا ہے. عالم ارواح میں تھے, عالم ارواح میں تھے, پھر منتقل ہوئے, ماں کے پیٹ میں آ گئے, وہ الگ دنیا تھی, پھر اس دنیا میں آ گئے, اس دنیا یہ الگ دنیا ہے, پھر برزخ میں جاؤ گے وہ الگ دنیا ہے, پھر میدان حشر میں جاؤ گے وہ الگ دنیا ہے, اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم جنت میں جائیں گے وہ الگ دنیا ہے. اب دیکھیے آپ سفر کر رہے ہیں, اب بتائیے عالم ارواح سے لے کے ماں کے پیٹ تک, ماں سے پیٹ سے لے کر اس دنیا تک, اس دنیا سے لے کے قبر تک, قبر سے لے کر حشر تک, حشر سے لے کے جنت تک آپ سفر ہی کر رہے تھے, مرے کب؟ آپ تو سفر ہی کر رہے تھے, مرے کب؟ جسے آپ کہتے ہیں موت, آپ تو سفر ہی کر رہے تھے, مرے کب؟ دوستوں میں بتاتا ہوں وہ بھی ایک زندگی ہے, عالم ارواح یہ بھی ایک زندگی ہے, ماں کے پیٹ میں رہنا یہ بھی ایک زندگی ہے, اس دنیا میں آنا یہ بھی ایک زندگی ہے, برزخ میں جانا وہ بھی ایک زندگی ہے, میدان حشر وہ بھی ایک زندگی ہے, جنت وہ بھی ایک زندگی ہے. اب اس زندگی کی نوعیت دوسری ہے, ماں کے پیٹ میں جو زندگی تھی اب اس زندگی میں اس کا معنی دوسرا ہو گیا, اب برزخ کی زندگی دوسری. اسی لیے صوفیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں؟ وہ روتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے روتا ہے, صوفیہ فرماتے اس لیے روتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھا اور عقل کم تھی, تو جب پیدا ہوا تو اسے یہ خیال آیا کہ دنیا وہ تھی, اسے خیال آیا دنیا وہ تھی, اور جب پیدا ہوا پھر رونے لگا کہ میں یہ کہاں آ گیا. لیکن جب اس دنیا کی روشنی دیکھی, اس کا حسن و جمال دیکھا, اس کی وسعت کو دیکھا, تب اسے اگر کوئی کہے کہ کیا پھر ماں کے پیٹ میں جانا چاہے گا تو کہے گا اصل دنیا یہ ہے, وہ تو قید خانہ تھا, اصل دنیا تو یہ ہے, وہ تو قید خانہ تھا. صوفیہ آگے بڑھ کے فرماتے ہیں یہاں نہ رکو, جب مرد مومن, جب ایک ولی, جب ایک غلام رسول اس دنیا سے قبر کی طرف جاتا ہے تو جہان روتا ہے, جہان روتا ہے, جہان روتا ہے, سب روتے ہیں, سب پریشان ہوتے ہیں. لیکن جب قبر میں جاتا ہے اس کی وسعت کو دیکھتا ہے, برزخ میں جاتا ہے جب تجلیات انبیاء دیکھتا ہے, جب مصطفیٰ کا نور دیکھتا ہے, ارے قسم خدا کی جب وہ جنتوں کی فضاؤں کو دیکھتا ہے, ارے جب اسے وصال خدا ہوتا ہے, تب اس سے کوئی پوچھے کہ کیا اس دنیا میں تو واپس آنا چاہے گا تو وہ یہی کہے گا اصل دنیا تو قبر میں ہے, یہ تو قید خانہ تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت بلال جب انتقال فرما رہے ہیں, آخری وقت ہے, بیوی رو رہی ہے, یہ کیسا غم آ گیا, یہ کیسا غم آ گیا. بلال جا رہے ہیں اور حضرت بلال عاشق رسول وہ مسکرا رہے ہیں, موت آ رہی ہے, مسکرا رہے ہیں. کہا روتی کیوں ہے, کل تو اچھا دن ہے, اس لیے کل جب میری روح میرے جسم سے نکلے گی یہ رونے کی بات نہیں ہے, میں برزخ میں جاؤں گا, میری ملاقات محمد رسول اللہ سے ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. حق ہے, حق ہے. دوستوں اور بزرگوں, موت کیا ہے؟ یہ موت ذائقہ ہے, موت ذائقہ ہے. مجھے وقت کا بھی خیال ہے, اور خاص طور پہ اس طرف, اس لیے کہ اس طرف سے اشارہ ہوگا میں خاموش ہو جاؤں گا. موت کا اسے آپ گھبرائیے مت کہ موت کی بات شروع کر دیں, اس لیے کہ اکثر لوگ موت کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں تو بچھو, سانپ, یہ آئے گا, وہ ہوگا, یہ بھی حدیث میں موجود ہے. لیکن موت کیا ہے پہلے اسے سمجھو. ایک صاحب, میں بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا بتائیے. یہ موت کی بات چل رہی ہے, میں نے کہا ایک ماحول کو تھوڑا ہلکا کر دوں. تو کہنے لگے کہ بھائی دنیا میں سب سے جو طاقتور چیز ہے وہ لوہا, جس پہ پڑ جائے گر جائے گا. ایک صاحب کھڑے, نہیں بولے آگ ہے, لوہے کو پگھلا دے. ایک صاحب اور کھڑے ہوئے, کہا نا پانی, آگ کو بجھا دے. ایک صاحب کھڑے, بولے نا انسان, پورا پانی پی جا. ایک صاحب کھڑے ہوئے, بولے نا نا نا, موت وہ انسان کو لے جائے. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے, بولے نا نا, صدقہ ہے, موت کو ٹال دے. ایک قلندر کھڑا ہوا, کہا بحث کرنا چھوڑ دو, سب سے طاقتور تو مولوی ہے جو پورا صدقہ کھا جائے.
اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ تو موت جو ہے یہ ختم کرنے نہیں آتی، موت جو ہے علماء کی دعاؤں کے ساتھ یہ ختم کرنے نہیں آتی، ایک گھر سے دوسرے گھر جانا ہے نا۔ اس زندگی کی نوعیت دوسری تھی، اس زندگی کی نوعیت دوسری ہے۔ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ سانس لے تو موت، ماں کے پیٹ میں بچہ سانس لے تو موت، اس دنیا میں سانس نہ لے تو موت، اس دنیا میں سانس نہ لے تو موت، اور قبر میں مصطفیٰ کو نہ پہچانے تو موت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دھولا۔ زندگی کی نوعیت بدل گئی۔ ماں کے پیٹ میں جینا ہے تو سانس نہیں لو، یہاں جینا ہے تو سانس لو، اور قبر میں جینا ہے تو مصطفیٰ کو پہچانو، مصطفیٰ کو پہچانو۔ زندگی کی نوعیت بدل رہی ہے، زندگی کا معنی بدل رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میری نظر گھڑی پر بھی ہے، لیکن باتیں بڑی تھی، میں نے سوچا تھا ایک لمبی چوڑی گفتگو، بہرحال اپنی گفتگو کیسے سمیٹوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا پیش کروں کیا نہ پیش کروں۔ بہرحال موت کی بات آ رہی ہے، میں ایک اور بات بتا دوں۔ علماء فرماتے ہیں خاص طور پر صوفیہ کی موت کا ایک اور معنی ہے، وہ کیا کہ ڈاکٹر تو کہیں گے کہ جب دل کی دھڑکنیں رک جائیں، موت، ڈاکٹر صاحب یہی ہے، دل کی دھڑکنیں رک گئیں تو کیا ہوا؟ موت۔ اب قرآن سے پوچھیے، حضور تبلیغ فرما رہے ہیں، مشرکین مکہ، ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یار انک لا تسمع الموتى، یا رسول اللہ یہ مردے جو ہیں یہ آپ کی نہیں سنیں گے، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، قرآن مردہ کہہ رہا ہے، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، قرآن مردہ کہہ رہا ہے، اور امیر حمزہ کی دل کی دھڑکنیں بند، قرآن زندہ کہہ رہا ہے، قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ تو موت کیا ہے؟ موت کا تعلق دل کی دھڑکنوں سے نہیں، دل کی حکومت سے ہے، دل کی حکومت سے ہے۔ ابو جہل اگرچہ اس کے سامنے مصطفیٰ کا حسن و جمال تھا، دل میں کسی اور کی حکومت مردہ، اور ویسے قرطی نے نبی کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن دل میں مصطفیٰ کی حکومت آج بھی زندہ ہے۔ تو کیا مطلب؟ مصطفیٰ کی وفاداری کا نام زندگی ہے، اور مصطفیٰ سے غداری کا نام موت ہے۔ اسی لیے دیکھیے دوستوں اور بزرگوں، صدیق اکبر نبی کے وفادار آج بھی زندہ ہے، فاروق اعظم نبی کے وفادار آج بھی زندہ ہے، عثمان غنی وفادار آج بھی زندہ ہے، مولا علی وفادار آج بھی زندہ ہے، صہیب رومی وفادار آج بھی زندہ ہے، سلمان فارسی وفادار آج بھی زندہ ہے، جنید بغدادی وفادار آج بھی زندہ ہے، بایزید بستامی وفادار آج بھی زندہ ہے، غوث جیلانی وفادار آج بھی زندہ ہے، داتا حجویری وفادار آج بھی زندہ ہے، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی مصطفیٰ کے وفادار آج بھی زندہ ہے، نظام الدین اولیاء مصطفیٰ کے وفادار آج بھی زندہ ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مصطفیٰ کے وفادار آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سارے گستاخ مردہ ہیں، بریلی کا تاجدار آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ اب سوال یہ ہوتا، آخری بات کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں، آخری بات کر کے، اس لیے کہ سید صاحب کی آنکھیں میں نے دیکھ لی ہیں، اور ان آنکھوں میں کہیں نہ کہیں مجھے وقت نظر آ رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، سوال یہ ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے، تو حضور کو بھی تو آئی، حضور کو آئی، تو حضور کی روح کو کہاں لے گئے؟ یہی آخری سوال ہے، اور یہ عقیدے کا سوال ہے، اسے سمجھ جائیے۔ روح، نبی کی روح، اچھا اس پہ امام بیہقی اچھی بحث کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ آنے والی گھڑی جو آپ کی جتنی آنے والی گھڑی ہے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، افضل ہوگی۔ تو اب روح محمدی جس میں محمدی میں 63 سال تھی،
بے شک اب اس روح کو ایک ایسا مقام چاہیے تھا جو جسم محمدی سے افضل ہو. اب اس روح کو ایک ایسا مقام چاہیے تھا جو جسم محمدی سے افضل ہو. تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ چلو عرش پہ لے چلیں. پتہ چلا جسم محمدی عرش سے افضل. بے شک بے شک پھر طے ہوا کہ جنت میں لے چلیں. پتہ چلا جنت سے افضل. پھر یہ طے ہوا کہ چلو کعبۃ اللہ میں لے چلے. پتہ چلا جسم محمدی کعبے سے افضل. کعبے سے افضل. تو اب اس روح کو رکھا کہاں جائے؟ تو یہی ہوا ہوگا کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اے فرشتوں، روح تم نے نکال لی ہے. فرق پیدا ہو گیا کہ یہ عبد ہے، میں معبود ہوں. میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہے. یہ فرق پیدا ہو گیا. اب اس روح کو جسم محمدی میں واپس ڈال دو، اس لیے کہ روح محمدی کے لیے جسم محمدی سے بہتر کوئی جگہ نہیں. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بولتے رہیں، کہہ رہے ہیں بولتے رہیں صاحب. 5 منٹ اور. دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہے. اسی لیے دیکھیے میرا نبی جو ہے آج بھی زندہ ہے، میرا رسول آج بھی زندہ ہے. اس روح کو لے کہاں جائیں؟ اس روح کو لے کہاں جائیں؟ جس میں محمدی سے افضل کوئی جگہ نہیں روح محمدی کے لیے. دوستوں بزرگوں، موت کی بات چل رہی تھی، موت کی بات چل رہی تھی. علامہ عبدالستار خان نیازی، بڑی عظیم شخصیت یہ، علامہ شاہ احمد نورانی وغیرہ، جنہوں نے حضور کی ناموس و عزت و عظمت کے لیے بڑی جنگیں لڑی ہیں. ان سے پوچھا گیا، ان سے سوال ہوا، جیل میں بند تھے، حکومت نے جیل میں بند کر دیا. ان سے پوچھا گیا حضرت آپ کی کیا عمر ہے؟ کہا 3 دن. کیا عمر ہے؟ کہا 3 دن. حضرت کہا آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے. 3 دن. کہا سنو، زندگی موت کیا ہے تم نہیں جانتے. جو 3 دن ہے نا، میں نے رسول کی عظمت و عزت و ناموس کے لیے وقف کر دیا، یہی زندگی ہے. باقی میری پوری زندگی موت ہے. باقی میری پوری زندگی موت ہے. اور میں ایک اور بات بتا دوں، وہ حدیث میں بڑی پیاری بات آئی ہے، موت قبل ان تموت. مر جاؤ اس سے پہلے تمہیں موت آئے. اب آپ دیکھیے کیا ہے، مر جاؤ اس سے پہلے موت آئے. یہ کیسی بات ہوئی؟ اس کے بڑے معنی ہیں. میں ایک معنی بیان کر کے رخصت ہو جاتا ہوں. اس کا کیا ایک معنی ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ موت آتی کس کو؟ جسم کو نا. روح کو تو موت آتی ہے، کس کو آتی ہے؟ جسم. تو صوفیہ فرماتے ہیں منہ تو مر جاؤ. کیا مطلب؟ اپنی جسم کی خواہشات کو مار دو، اپنی نفس کی خواہشات کو مار دو، اپنی ہوس کو مار دو. اس لیے کہ موت اسے ہی مارے گی. موت تمہارے جسم کی خواہشات کو ہی مارے گی. اس لیے کہ جب تم مر جاؤ گے، نہ تم کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ تم آپ چل سکتے ہو. تو صوفیہ فرماتے ہیں پہلے اسے مار دو. جب موت آئے گی تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا مارنا کس کو ہے، مارنا کس کو ہے. تمہارے جسم میں صرف روحانیت رہے گی، روح کا غلبہ رہے گا. منہ تو مر جاؤ، اپنے نفس کی خواہشات کو مار دو. تو مقام کیا ہوتا ہے؟ پھر موت بھی اسے نہیں مار سکتی. وہ زندہ رہتا ہے. وہ اس طرح اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. دیکھیے حضرت صابر پاک کلیری 12 سال نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں. ان کا نفس کہتا ہے کھانا کھانا، وہ 12 سال تک نہیں کھا رہے ہیں. نفس کہہ رہا ہے پانی پانی، وہ 12 سال تک پانی نہیں پی رہے ہیں، نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں. اس مقام پر پہنچ گئے کہ جب موت آئی اور جنازہ لٹایا گیا تو دیکھا گیا صابر پاک اپنی ہی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہے. وآخر دعوانا سبحان اللہ، سبحان اللہ.